والوں کی نظر میں اس مہمان کی کیا ہو، قدر بڑھ جائے۔ تو بہت تعریف کیا تھا، آپ کی خوبیوں کا ذکر کیا، آپ کے علم کا ذکر کیا۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد بڑے ہیں، وہ سب تذکرے کیے تھے۔ ہماری بچیاں بڑی خوش تھی کہ اللہ والا ہے، لیکن جب آپ کھانا پورا کھا گئے تو ہماری بچیاں بدزن ہو گئی، اور وہ آپ نے سویا بھی رات بھر، وضو نہیں کیا، مصلی ویسا ہے، تہجد نہیں پڑھا آپ نے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، تہجد، شب بیداری، شب گزاری، لیکن آپ نے وہ بھی نہیں کیا، تو بچیاں بہت پریشان ہیں۔ آپ چلے جائیں گے لیکن وہ مجھ سے سوال کرتی رہیں گی، اس لیے میں اندر سے بے قرار ہوں۔ جواب سنیے، کیوں نہیں نماز پڑھنا آتا کھانے کے بعد؟ کیوں قرآن کا شوق نہیں پیدا ہوتا ہم کو کھانے پینے کے بعد؟ کیوں ہمارے بچے بے نمازی اور ہمارا نافرمان ہو جاتے ہیں؟ کیوں بیویوں میں اس وقت میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے، ماں بہنوں میں؟ جواب دیے حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے بات تو بالکل صحیح ہے، بچیوں کی تشویش بھی صحیح ہے، اتنا کھانا کھانا اللہ والوں کے مزاج نہیں ہے۔ لیکن جب میں آپ کے دسترخوان پر غور کیا، نظر ڈالی، تو معرفت کی نظر جو اللہ نے عطا کی، اس سے دانے دانے پر حلال کی برکتیں نظر آ رہی تھیں، ایک ایک دانے پر نور نظر آ رہا تھا۔ میں یہ ارادے کر کے کھایا کہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا چلے گا، لیکن آج حلال اور برکت کی روزی کھا دوں، اس لیے میں چن چن کر کے کھایا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے علم کی برکت، ایمان کی برکت، تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے میں خوب کھایا، زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں کھایا تھا، اتنا کھانا کھایا، اور یہ ارادہ کیا کہ کبھی اب ملے نہ ملے ہم اسی کھانے پر اکتفا کر لیں گے۔ اسی لیے خوب جب حلال ہو کھائیے، خوب کھانے کا حکم بھی ہے۔ اور نماز جو بات ہے کہ نماز نہیں پڑھا، تو اس کا مسئلہ یہ ہے، جو کہتا ہوں نا کہ جب حلال کھائیں گے، اچھا کھائیں گے، پاکیزہ کھائیں گے، تو شوق بڑھے گا، عبادت، محبت، دین۔ کہا کہ جب میں بستر پر لیٹا سونے کے لیے، تو ایک عجیب و غریب مجھ پر علم کی ایک کیفیت پیدا ہونے لگی، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سونے کی عادت۔ تو ایک آیت پر میں جب پہنچا، جس آیت کا یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، تو میں اب غور و فکر کرنے لگا کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے، کن چیزوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ رات بھر اسی غور و فکر و تدبر قرآن میں گزارا، تو میں نے 70 مسئلے اس سے نکالا جس سے ایمان بڑھتا ہے، اور 70 ایسے گناہ نکالا جس سے ایمان گھٹتا ہے۔ اس لیے مجھے تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور موقع اس لیے بھی ملا تو میں نے چھوڑ دیا تہجد پڑھنا، کہ تہجد یہ میری نجات کے لیے ہوگا، اور یہ مسئلہ جو ہم لکھیں گے تو پوری قیامت تک امت کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ کی حلال کی روزی کی برکت سے اللہ نے میرے اوپر علم کی ایک برکت جاری فرما دیا۔ میرے بھائی بزرگوں، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے، خاص کر کے عمر دراز حضرات ذرا احتیاط کریں۔ ماں بہنیں اپنے بچوں اور اپنے گھر میں اپنے مردوں کو اچھے کھانے پاکیزہ کھلائیں، زندگی گزر جائے گی، لیکن یہ پیٹ حرام سے کہیں نہ پل جائے، اور اسے احتیاط کرنا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ عبادت چک جائے گی، ایمان خطرے میں آ جائے گا، اخلاق بگڑ جائیں گے، بے حیائی آ جائے گی، فحش کام میں آ جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم حرام کھاؤ گے، پاکیزہ چیزوں کو ٹھکرا دو گے، تو سنو، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یعنی حلال کی چیز، کھانے پینے کی چیزوں میں شیطان کی ہرگز اتباع نہیں کرنا، وہ حرام کھلا کر کے گمراہی میں دھکل دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ برائی کا حکم کرتا ہے اور فحش کی عادت ڈلوا دیتا ہے، اور اللہ کے سلسلے میں تمہاری زبان سے غیر غلط باتیں نکلوا دے گا جو تیرے لیے ایمان کا خطرہ ہوگا۔ کیوں؟ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، حلال ہو تو اس کے کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق، گھر میں دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانے کی کوشش کیجیے، اس میں برکت ہے۔ ہاں مجبوری ہے تو آپ
ٹیبل کرسی پر کھائیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سنتوں کو زندہ رکھیے، اپنے گھر سے دسترخوان کو ہرگز نہ نکالیے، ورنہ کل بچہ کہیں گے کہ سنت کا یہ ہے ہمارے باپ نے بتایا نہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں خوب احتیاط کیجیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔